خود جو ہے وہ اسی گھر کی وجہ سے ہے. بیوی کی عبادت، بیوی کا گھر کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ رویہ، اپنے بچوں کی تربیت، ہمسایوں کے ساتھ، خوب یہ سب کیا ہے؟ خوب یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. جانے محترم آج کی خاتون یا مرد سب کے لیے بیوی کی ذات رول ماڈل ہے. آج ہم اپنی عبادت کو بہتر کر سکتے ہیں، آج ہم خدا کی راہ میں انفاق کر سکتے ہیں، خدا کی راہ میں چیزیں دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دیتے؟ آج ہم یہ چیزیں کسبی ہیں، یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں بہرحال ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. جانے محترم یہی وجہ ہے کہ ہم ایام فاطمیہ میں بیوی کی شخصیت کو بیان کریں کہ جسے چھپایا گیا، جسے تاریخ میں بچایا گیا. بیوی کے مصائب بھی مخفی ہیں. جانے محترم بیوی کے فضائل بھی مخفی ہیں، ہر چیز مخفی ہے. بیوی کی قبر بھی مخفی ہے، سب کچھ چھپا ہوا ہے. لیکن بہرحال جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور کیوں آیت اللہ میر باقری کا بہترین جملہ جو میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ جو بیوی نے اس وقت ولایت کے لیے قیام کیا، امامت کے لیے اپنا گھر چھوڑا اور مدینہ کے دروازوں کو کھٹکھٹایا، اور اس حالت کے اندر کہ خود زخمی ہوئی، خود جو ہے وہ دردوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، اور جو ہے وہ دربار میں گئیں اور نہ جانے کیا کیا یہ سب کیا. کہا نتیجہ اس وقت نہیں آنا تھا. بیوی بھی جانتی تھی، لیکن بیوی نے کام شروع کر دیا تھا. نتیجہ کب آئے گا اس قیام کا؟ نتیجہ وہ فرماتے ہیں آیت اللہ میر باقری کہ قرآن کی آیات سے میں تلقی یہ لیتا ہوں کہ وہ نتیجہ ظہور میں آئے گا. ظہور وہ خود کہتے ہیں کہ جو عصر ظہور ہے، یعنی آخری امام جب ظہور فرمائیں گے تو وہ کہتے ہیں یہ جو ظہور ہے یہ تجلی حضرت زہرا ہے. جو ظہور ہوگا، بیوی کی تجلی ہوگی تو یہ سب ظاہر ہو جائے گا. یہ قیام جو بیوی نے اس وقت کیا تھا، اب پتہ چلے گا کہ حکومت اسلامی، اصل امامت، اصل ولایت معصوم کے ہاتھ میں آئے گی. عزیزان محترم اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کردار پیش کریں، ہم کچھ افکار پیش کریں. آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کاش ہم مدینہ میں ہوتے، خود جل جاتے، مگر دروازے کو جلنے نہ دیتے. یا لیتنی کنتو معاہم، کاش ہم کربلا میں ہوتے، کٹ جاتے، مگر امام حسین کو تیر. خوب یہ باقاعدہ روایات ہیں، یہ کہنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ خوب انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن اب ہم نہیں ہیں وہاں. لیکن ابھی تو یوسف زہرا آنے والا ہے، ابھی تو یوسف زہرا منتظر ہے. تو ہم ابھی کیوں نہیں کرتے وہ کام کہ جو کرنے چاہیے؟ جانے محترم کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری مجالس، ہماری محافل، ہمارا گریا، ہماری عزاداری صرف اس لیے ہو کہ نہیں مجھے مجلس کرنی ہے، مجھے سال میں ایک مجلس کرنی ہے، مجھے خمسہ اچھا کرنا ہے، مجھے اچھے ریسائٹر کو بلانا ہے، میری نیاز اچھی ہونی چاہیے. کیا صرف یہ ہدف تو نہیں رہ گیا؟ یا خود میں اپنی ذات سے مخاطب کہ میرا مقصد کیا ہے؟ مجلس پڑھنی ہے، بس اچھی پڑھنی ہے، یہاں بھی پڑھنی ہے، وہاں بھی پڑھنی ہے، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا خدا نہ خواستہ میں راستے کو ہدف تو نہیں سمجھ بیٹھا؟ یہ ہدف نہیں ہے، یہ راستہ ہے. اصل ہدف ظہور ہے. اگر ہماری مجلس عزاداری اور ہماری اپنی ذات ظہور کی طرف جا رہی ہے تو ہر چیز احسن ہے. لیکن اگر نہیں جا رہی ہے جانے محترم تو میں کسی خول میں تو نہیں ڈوب گیا، کہیں میرا نفس میرے لیے بت تو نہیں بن گیا. کتنے لوگ میری مجلس میں آئے، کتنے لوگوں نے گریہ کیا، نیاز کیا تھی، کیسے تھی؟ یہ سب نفس، شیطان. میں نے آپ کو کہا کہ ان کے مقابلے میں جو دشمن ہے وہ عدو مبین ہے، وہ سخت ترین اور آشکار ترین دشمن ہے. وہ پوری پلاننگ کرتا ہے، وہ ہدف کو موڑ دیتا ہے. انسان نیکی کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ اس کو گڑھے ڈال دیتا ہے. مشہور واقعہ کہ ایک شخص فجر کی نماز کے لیے گھر سے باہر نکلا تو راستے میں ایک چاہ تھی، ایک نالا سا تھا، پاؤں پڑا، لباس خراب ہو گیا، واپس چلا. شیطان بڑا خوش ہوا، دیکھو میں نے نماز سے روک دیا. دیکھا وہ کپڑے بدل کر پھر آ گیا، پھر آگے گیا، پھر اس کو
جو ہے وہ اسی جو ہے وہ نالے میں اس کا پاؤں پڑا، پھر اس کا لباس گندا ہو گیا، پھر وہ واپس گیا۔ شیطان پھر خوش ہوا کہ دیکھا میں نے پھر اس کو اس دفعہ اس کے مقصد سے دور کر دیا۔ تیسری دفعہ پھر شیطان نے دیکھا پھر آ رہا ہے، پھر جب وہ پاؤں اس کا پڑنے لگا تو خود شیطان آگے آ گیا، کہا کہ نہیں ادھر کھڑا ہے آگے سے چلے جاؤ، کہا کہ یہ نہ ہو کہ اب اگر یہ گیا تو خدا اس کے سارے گناہوں کو ہی معاف نہ کر دے۔ شیطان، لیکن اگر ہم استقامت دکھائیں، اگر ہم کھڑے رہیں، مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت کی طرف متوجہ رہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ ہم کسی ایک دوسرے ہم تو ایک دوسرے سے ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو بہت سالوں تک بات نہیں کرتے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے سے یوں پیش آیا، وہ میرے پیسے کھا گیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ، ہم تو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ مگر وہ خدا ہمارے جیسا نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں جتنا بھی گناہ گار شخص ہو اگر آئے تو وہ اس کو اسی طرح لیتا ہے جیسے اس نے کہا ہے۔ قرآن کیا کہتا؟ ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ خدا نے کسی اور کے لیے محبت کا ذکر نہیں کیا اس طرح کہ میں توبہ کرتا، خاص طور پہ جوانوں کے لیے۔ آج جوان بہت سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، پریشان ہے کہ غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا۔ سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے، آج سوشل میڈیا جہاں فائدے بھی ہیں وہاں نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ انسان ہے گناہ کی وادی میں ڈوب جاتا ہے، ایک تصویر، ایک کلک انسان کو بہت دور لے جاتا ہے، اس کی روح کو مسخ کر دیتا ہے، پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کیسے ہوگا۔ خدا رحمان ہے، خدا کی بارگاہ میں جاؤ، استغفار کرو، ان ہستیوں کا واسطہ دو اس کی بارگاہ، وہ ان کے صدقے میں قبول کرنے والا ہے۔ انہی کے صدقے میں انہوں نے کس کس کو معاف کر دیا۔ عزیزان موت، خوب ہم خدا نہ خواستہ جتنے بھی برے ہو جائیں، ہم نے اہل بیت کے دشمن تو نہیں خدا نہ خواستہ، بس یہی ایک محبت کافی ہے بچنے کے لیے۔ عزیزان محترم، ایک لمحہ جس کے دل میں یہ محبت ہے اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ مشہد کا ایک جج تھا اور اس کے خواب میں بی بی تشریف لائی اور کہا کہ کل فلانیہ جو مجرم ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی فائل کا نمبر یہ ہے، اس کو آزاد ہونا چاہیے۔ اٹھتا ہے، جا کر دیکھتا ہے، وہ فائل ڈھونڈتا ہے، دیکھتا کیا دیکھتا ہے، اس کو تو پھانسی کی سزا ہوئی ہے اور ہائی کورٹ نے بھی اس کے لیے حکم جاری کیا ہوا ہے۔ اس کو بلاتا ہے مجرم کو، اس سے پوچھتا ہے، وہ اقرار جرم کرتا ہے، 2 بندوں کو اس نے قتل کیا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اقرار جرم ہے، آرڈر بھی آیا ہوا ہے، پھر بی بی مجھ سے کیوں فرمایا کہ اس کو آزاد کرو؟ اس سے پوچھتا ہے ماجرا کیا ہوا جو تم نے قتل کیا؟ تو وہ بتانا شروع کر دے رہا ہے کہ ہم 3 دوست تھے، ہم اباش ٹائپ کے، ہم ایک جا رہے تھے کہیں پر تو ہم نے دیکھا جگہ خلوت ہے، خالی ہے، ایک لڑکی آ رہی ہے، ہم نے اس کو گھیر لیا، ہم نے بولا کہ موقع ہے گناہ کرنے کا، زبردستی اس نے بڑی چیخو پکار کی، اس نے بہت کچھ کہا کہ مجھے چھوڑ دو، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے اچھا موقع نہیں ملنے والا۔ پھر اس لڑکی نے کہا کہ دیکھو میں سید زادی ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ کہا جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میں اس لڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنے ان دوستوں سے کہا کہ دیکھو اب نہیں ہو سکتا یہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کریں گے اور یہ پھر موقع نہیں آئے گا۔ کہا کہ اگر کرو گے تو میری لاش پہ سے گزر کے جاؤ گے۔ کہا بس آپس میں ہماری درگیری ہو گئی اور میں نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور پھر میں اس سید زادی کو اس کے گھر چھوڑ کر آیا اور اپنے آپ کو میں نے پولیس کے حوالے کر دیا اور رو رہا ہے۔ اس نے یہ ماجرا سنا، سب لکھا اور جا کر بڑے جج کو، بڑے قاضی کو جا کر بتایا اور اسی دن اس کو آزاد کر دیا۔ عزیزان، ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھیں عظمت سیدہ، جو ان کی ذریت، ان کی اولاد کو بھی اگر ذرا سا آرام دیتا ہے
بیوی اس کو اس دنیا میں بھی نجات دیتی ہے، بیوی اسے آخرت میں بھی نجات دیتی ہے۔